جنرل عاصم منیر کے قتل کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہیں. کوئی اس قسم کی بات ہو جائے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے حالات تبدیل ہو جائیں گے. سمبولک قسم کا میسج دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو. اس کے اوپر صرف لکھا ہوا ہے سائلنٹ میسج. شہباز گل صاحب نے ایک تقریر کی ہے جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے. نہ صرف جنرل باجوہ کو، ان کی بیگم کو. وہ ہماری بہن ہے، وہ میری بہن ہے، وہ میرا سارا کچھ ہے، میں بڑی عزت کرنا، میں پر چھڈاں گا پھر بھی نہیں، میں اگلے دن ماں بہن تک جاواں گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ڈسکشن شروع کریں گے جس میں ایک نیا کام سٹارٹ ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، اور ان کے جو پسندیدہ صحافی ہیں وہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی جنرل عاصم منیر کے قتل کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایکچولی آج وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اس کے اوپر ایک بیان جو ہے وہ جاری کرنا پڑا. کیا معاملہ ہے، یہ سارا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ شہباز گل صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ تقریر کی ہے جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے، اور میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں ان کے بارے میں کہ بڑے ایک اچھے پولیٹیشین، بڑے اچھے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنی زبان جو ہے اس کو ذرا صاف ستھرا کر لیں اور بلو دا بیلٹ جانا جو ہے وہ چھوڑ دیں. لیکن شاید وہ کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ یہ کرنا وہ چھوڑ دینا، میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور میں کسی کا نام نہیں لوں گا. I'll be very careful about that کہ میں کسی کا نام نہ لوں. لیکن پاکستان کے کئی ایسے صحافی ہیں، کئی ایسے اینکر پرسنز، لونڈے لپاڑے ہیں جنہوں نے پچھلے 3 4 5 سال کے اندر جن کی وجہ شہرت جو ہے وہ صرف اسی بنیاد کے اوپر بنی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی چمچہ گیری کرنی ہے. عمران خان کی چمچہ گیری کر کے ہی انہوں نے ویلاگز کیے، انہوں نے پروگرامز کیے. ان کو لوگ جانتے ہی صرف اس وجہ سے ہیں، ان کو پروگراموں میں صرف اس وجہ سے بلایا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی والا تجزیہ کار ہے. ٹھیک ہے، اب جب سے ہوائیں بدلی ہیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ لیفٹ سے رائٹ اگر کہیں چلے گئے، اگر اب وہ عمران خان صاحب کی مخالفت میں بولنا شروع ہوئے، یا ان کو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی جو واقعی عمران خان کے مخالفت میں جاتی ہے، تو لوگوں نے ان کو سننا چھوڑ دینا ہے. یہ بھائی تجھے تو ہم سنتے ہی صرف اس وجہ سے تھے کہ تو عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی فیور کرتا تھا. اب میں کسی کا نام نہیں لے رہا، یہ اکراس دا بورڈ آپ کو یہ سب لوگ ایک جیسے نظر آئیں گے، اور آپ میرے خیال میں اچھی طرح جانتے ہیں. تو شہباز گل صاحب کا بھی یہی ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز گل صاحب کی بھی وجہ شہرت یا لوگوں کی جانب سے جو فالوئنگ ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کی ماں بہن کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور بول دیتے ہیں عورتوں کے حوالے سے بھی، ایسے رشتوں کا بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں کرتے. انہوں نے کچھ ایسی حرکت کی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بھی پٹھی پڑ گئی ہے. یہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح پٹھی پڑ گئی ہے، وہ میں دکھاتا ہوں ابھی. اچھا، لیکن سب سے پہلے ایک میں خبر ذرا دینا چاہوں گا. یونان میں جو کشتی حادثہ ہوا تھا جس میں کئی پاکستانی جاں بحق ہو گئے تھے، جو یہاں سے گئے ہوئے تھے، پاکستان سے گئے تھے اور وہاں پہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے یورپ کی طرف جا رہے تھے. ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات کی جانب سے جو ہے وہ اس کشتی حادثے میں ملوث اہم سرغنہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. ایف آئی اے نے باقاعدہ اس کی تصویر بھی جو ہے وہ جاری کی ہے. اس مرکزی ملزم آصف سنیارے کا یہ بھائی بتایا جاتا ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ کروڑوں روپے بٹور چکا تھا ان لوگوں کو جو ہے وہ اسمگل کرنے کے حوالے سے. تو ایک یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، مولوی محمود علی زیدی اور رکن سندھ اسمبلی عباس جعفری کی رکنیت جو ہے وہ پی ٹی آئی سے معطل کر دی گئی ہے. یہ آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب نے باقاعدہ طور پہ اس کے نوٹیفیکیشنز بھی جو ہے وہ نکال دیے ہیں. ویسے نوٹیفیکیشن جو ہے یہ 22 جون کے ہیں، لیکن منظر عام کے اوپر جو ہے وہ اب اس وقت آئے ہیں جولائی کے اندر جا کے. اور اس کے مطابق ان سب کو تقریباً ایک جیسا ہی وہ اسکرپٹ دیا گیا ہے سب کے حوالے سے. جو ان کی ٹرمینیشن ہوئی ہے ممبرشپ کی، اس میں انہوں نے کہا ہے جی آپ نے پارٹی دفاتر اور پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا. پی ٹی آئی سے آپ کی رکنیت فوری طور پر ختم کر دی گئی ہے. پارٹی کا نام، عہدہ یا رکنیت کے استعمال کرنے سے گریز کریں. اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل وہی والی بات ہوگی کہ کوئی اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دے اور بعد میں جس کمپنی سے اس نے استعفیٰ دیا ہو وہ کمپنی کہے جی ہم آپ کو نوکری سے نکالتے ہیں. بھائی اگر وہ پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہوئے تھے کہ اب ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا تو پھر آپ کو یہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں کے بارے میں اسیسمنٹ کی جا رہی تھی کہ کیا یہ مجبوری کے تحت یہ کر رہے ہیں یا ان کو واقعی فارغ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو الٹیمیٹلی اب ان کا بالکل مطلب پتہ جو ہے وہ کٹ گیا. اب یہ ان میں سے 2 جو ہیں وہ بہت بڑے نام ہیں نسبتاً. عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ رہ چکے ہوئے ہیں، اور علی زیدی صاحب جو ہے وہ سابق فیڈرل منسٹر فار پورٹ اینڈ شپنگ جو ہے وہ رہ چکے ہیں.
تو ان کو دونوں کو جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا گیا. تو دو بڑے نام جو ہیں ان کا لینا دینا ختم ہو گیا. اچھا, پرویز خٹک صاحب کی جانب سے ایک بڑا سمبولک قسم کا میسج دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہے. یہ بیسیکلی ان کے بیٹے ہیں اسحاق خٹک, پرویز خٹک صاحب کے بیٹے. وہ ٹویٹر کے اوپر انہوں نے نا ایک ویڈیو لگائی ہے, اور ویڈیو لگا کے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اس کے اوپر صرف لکھا ہوا ہے سائلنٹ میسج. یہ آپ کے سامنے ہے. اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پرویز خٹک جو ہے مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں, اور پھر ایک اور شاٹ میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں پرویز خٹک کے ساتھ, وہ چل رہے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات جو ہے اس ویڈیو کے اندر وہ کیا ہے, یہ ذرا غور سے ویڈیو دیکھیے گا. میں نے کھیل ہمیشہ خود کے دم پر کھیلا ہے, کسی کے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اب یہ آپ نے سنا, بیسکلی یہ جو اس کے اوپر وائس اوور ہوا ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جی میں نے کھیل ہمیشہ خود کے دم پر کھیلا ہے, کسی کے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک بڑا سمبولک میسج میری نظر میں پرویز خٹک فیملی کی جانب سے عمران خان صاحب کے لیے دیا گیا ہے کہ جی ہم پہلے بھی جو ہے وہ اکیلے ہی سیاست کرتے تھے, اور اب اگر آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بھی پرویز خٹک صاحب بھی جو ہیں وہ ایک سابق وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, تو ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ آیا ہے. اس کے علاوہ کل رات کی ایک ڈیولپمنٹ ہے, جوڈیشل مجسٹریٹ محمد شبیر نے زلفی بخاری صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں. ان کے خلاف تھانہ گولڑا میں انسداد دہشت گردی سمیت مختلف دفعات پر مقدمہ درج ہے, اور ان کے اوپر بیسکلی زلفی بخاری جو ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ وہ جو القادر ٹرسٹ والا سکینڈل ہے اس کے اندر بھی وہ نامزد ہیں, اور گزشتہ 1 سال سے وہ اس وقت پاکستان سے باہر ہیں. تو اب ان کے خلاف بھی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوگا. اوبیسلی ہی از ناٹ ہیئر تو وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتے, لیکن ویسی صرف ایک ڈیولپمنٹ تھی جو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ڈی آئی جی آفس اسلام آباد میں پولیس کے سامنے پیش ہو کر انہوں نے انسداد دہشت گردی کے تحت جو درج مقدمات تھے اس میں انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے. ان سے مختلف پولیس کی جانب سے مختلف سوالات پوچھے گئے. وکلا کی ٹیم بھی عمران خان صاحب کے ساتھ وہیں پہ تھی ڈی آئی جی آفس کے اندر, اور تقریباً 2 گھنٹے تک عمران خان صاحب سے جو ہے وہ تفتیش ہوئی ہے آج. اور بتایا گیا ہے کہ جب ڈی آئی جی آفس کے اندر یہ سارے انہوں نے اپنے سوالوں کے جوابات دے دیے, اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے بنی گالا, اپنی بنی گالا رہائش گاہ کے اوپر وہ گئے. میرے خیال میں بہت دیر کے بعد زمان پاک کو چھوڑ کے جو ہے وہ بنی گالا گئے ہیں, میرے خیال میں کئی مہینوں کے بعد, جہاں تک میری آخری اطلاعات ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ریسنٹ کے پاسٹ کے اندر کبھی ان کا کوئی ٹرپ جو ہے وہ لگا ہو. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. اب آ جائیں جو چیٹر شروع ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے ہوا یہ کہ شاہین سبھائی صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر جرنلسٹ, پتہ نہیں میں کہوں کہ ہیں یا ہوا کرتے تھے, مطلب اللہ کا شکر ہے حیات ہیں, یہ مت سمجھیے گا میری بات کو. وہ اب پاکستان میں نہیں ہیں, پچھلے کئی سالوں سے امریکہ کے اندر موجود ہیں, اور عمران خان صاحب کے بہت بڑے سپورٹر رہے ہوئے ہیں بھی, مطلب پتہ نہیں میں رہے ہوئے کیوں کہی جا رہا ہوں بار بار, ہیں ابھی بھی ہیں. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا سمجھنے والوں کے لیے. اب یہ مطلب کوٹڈ الفاظ میں بیسکلی وہ بات کرے, سمجھنے والوں کے لیے. آج دوست ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کئی باتیں ہوئی, مگر ایک بات ذرا گہری تھی. انہوں نے پوچھا جبر کا دور کب تک چلتا ہے؟ میں نے کہا ایک چھوٹا سا حادثہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے. مثال اس کے بعد انہوں نے دی, میں 1968 میں پشاور کے اس جلسے میں موجود تھا جب کوئی 20 فٹ دور ایک لڑکا ہاشم اٹھا اور ایوب خان پر گولی چلا دی, اور فیلڈ مارشل میز کے نیچے چھپ گئے. گولی لگی تو نہیں, مگر اس دن ان کے جبر کا محل دھڑام سے گر گیا. اب یہ جو انہوں نے جو پہلے بات کہی نا کہ جی سمجھنے والوں کے لیے اور مثال, یہ اس قسم کی جو مثال ہے یہ بیسکلی لوگوں نے اوبویسلی اس کا جو مطلب نکالا وہ یہی ہے کہ شاہین سبھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید موجودہ آرمی چیف کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے تو سارے حالات جو ہے نا وہ 1 منٹ میں بدل جائیں گے. بیسکلی ہی از ٹرائنگ ٹو گیو دیٹ امپریشن. تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں وہ تو واہ 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 کرتے شاہین سبھائی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور اوبیسلی جو ان کی مخالفت میں ہے انہوں نے شاہین سبھائی صاحب کو بڑا ٹارگٹ کیا کہ یہ آپ کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں, کہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے یا اس قسم کی کوئی حرکت ہو. تو یہ ایک بڑی غلط مثال ہے یہ دینے کے لیے, مطلب کہ اگر کوئی اس قسم کی بات ہو جائے تو پھر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے حالات تبدیل ہو جائیں گے, کیونکہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ اور شاہین سبھائی دونوں ہی جو ہیں وہ ٹوٹلی پی ٹی آئی کیمپ کے ساتھ ہی ہیں, موجود ہیں, اور انہی کو سپورٹ کرتے ہیں. ویسے دونوں جرنلسٹ ہیں لیکن آبویسلی وہ یہی ان کے نظریے بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ الائنڈ ہے.
اب کوئی ڈھکے، ویسے تو کئی سالوں سے تھے اس طرح. ڈاکٹر محیط پیرزادہ وہی ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہیں جنہوں نے ایکچولی پیناما کا جب فیصلہ آیا تھا تو یوں کر کے انہوں نے انگلیاں بھی دکھائی تھیں اور یوں بھی کیا تھا اور مٹھائی بھی کھائی تھی. اور بعد میں اس کے بعد ایک دن جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہوئے تھے تو وہیں پہ غالباً مطیع اللہ جان صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ جی وہ نواز شریف کو جو سزا وغیرہ ہوئی تھی اور جو کچھ ہوا تھا تو وہ تو بڑا غلط ہوا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، ہمیں تو بعد میں جا کے پتہ لگا. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے تجزیے اور ان لوگوں کی رائے جو ہے نا وہ بعد میں کئی سالوں کے بعد ان کو جا کے احساس ہوتا ہے وہ بڑی غلط تھی. جس طرح شہباز گل صاحب پچھلے 3-4 ہفتے سے معافیاں مانگ رہے ہیں نا، احمد نورانی کے بارے میں بھی کہہ رہے جی بڑا غلط ہوا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بھی ان کے نظریات بڑے تبدیل ہوئے ہیں. کچھ نہیں ہوئے، کچھ وہ جو اوریجنل جو کور سوچ ہے وہ ویسی کی ویسی ہے، لیکن کئی نظریات لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں. تو میں اسی لیے کہتا ہوں، میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ آپ ان کے تجزیے کے اوپر ٹرسٹ کس طرح کیا جائے ایسے لوگوں کے. یہ آج اگر ایک بات کہہ رہے ہیں، آج آپ نے ایک بات کی، لوگوں نے آپ کو فالو کرنا شروع کر دیا، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آپ کا کیا پتا 2-3 سال کے بعد آپ کہیں یار میں 2-3 سال پہلے گل کی تھی نا وہ غلط سی. تو بھائی وہ جو آپ نے 2-3 سال میں لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، ان کے دماغ خراب کر دیے، یوتھ کا سارا بیڑا غرق کر دیا، ان کو آپ نے آگے لگا دیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اسی لیے پاکستان کے حوالے سے نا بار بار یہ میں بات کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جو اینکر پرسنز ہوتے ہیں جو بیٹھ کے ٹیلی ویژن شوز کرتے ہیں، ان کی پوری ایک سائیکولوجیکل پہلے نا ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، سب کے، میرے بھی، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. یہ مت سمجھیے گا میں کسی ایک کے بارے میں کوئی ٹارگٹ کر رہا ہوں، میں اپنی بارے بھی بات کر رہا ہوں. ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، ان کا پتہ ہونا چاہیے بھائی یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو ٹی وی کے اوپر بٹھا دیا جائے اور اس کو مائک ہاتھ میں پکڑا دیا جائے. میرے بہت سے دوست جو ہے نا اس بات سے بڑا افینڈ ہو جاتے ہیں، میری اپنی برادری کے لوگ، کہ یار یہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. میں نے اس دن مہر بخاری صاحبہ کے شو کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی آج پاکستان کے جو حالات بنے ہوئے ہیں نا، یہ جو پولرائزیشن ہوئی ہے اس میں ہماری برادری کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے بھی بہت بڑے ہوئے جو ہے نا اس طرح کے چھکے مارے میں. یہ آج جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے یہ سنبھالنا کس طرح سارا کچھ، یہ اس میں کئی اینکروں کا ہاتھ ہے جنہوں نے لوگوں کے دماغ خراب کیے ہیں، کیونکہ یہ اس پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے. یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتے تھے. وہ کہتے نہیں تھے ہمیں فائلیں دکھائی گئی تھی، ہمیں بتائیں ہمیں فائلیں دکھائی گئی تھی. یہ جب آپ کو فائلیں دکھائی گئی تھی تو پھر ظاہری بات ہے آپ نے تو ادھر ہی چلنا تھا. اب اس کو چھوڑے کس طرح؟ میں اس لیے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ اب وہ کر نہیں سکتے، وہ اتنا آگے جا چکے ہیں عمران خان کی محبت میں کہ اب آپ ان کو کوشش بھی کر لیں نا. اگر فار ایگزامپل ان میں سے ہیں 1-2، میں آپ کو بھی سے بتا دوں، ان میں سے 1-2 ہیں جنہوں نے اپنے نا محبت کا لیول تھوڑا سا کم کیا. اگر پہلے 10 نمبر پہ تھے نا تو وہ 5 یا 4 کے اوپر آ گئے. اب وہ جب 5-4 کے اوپر آئے نا تو لوگوں نے ان کو سننا چھوڑ دیا کہ نہیں سانو تو وہی والی ڈوز چاہیے، سانو تو وہی والی ڈوز چاہیے جیڑی سانو 10 نمبر دی جیڑی ملتی سی. مسئلہ یہ ہے نا، کیونکہ اس وقت صحافت نہیں ہو رہی تھی. اب جب صحافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لوگ ان کو سنتے نہیں ہیں، کتنے جائیے. یہ پرابلم ہے. ان میں سے 3-4 جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ جی ہم اس وقت غلط تھے. بھائی آپ اس وقت غلط تھے، اب کیا پتا اب بھی غلط ہوں. اب جب آپ عمران خان کا سودا بیچ رہے ہیں بیٹھ کے، اب کیا پتا اب آپ غلط ہوں. تو پھر آپ کے تجزیے پہ یقین کس طرح کیا جائے؟ آپ کے تجزیے کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے؟ اگر آپ نے اس وقت بھی صحیح پراپر جرنلزم کی ہوتی تو آپ کو معافیاں نہ مانگنی پڑیں، آپ کو آگے چل کے اپنے تجزیے کے اوپر معافیاں نہ مانگنی پڑیں، آپ کا یو ٹرن نہ لینے پڑیں آپ کو. خیر بات آگے پھر بہت آگے چلی جائے گی. بہرحال یہ ایک بڑی بلو دا بیلٹ قسم کی بات جو ہے وہ شاہین سبائی صاحب نے کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی. شہباز شریف صاحب کو بھی ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا انہوں نے کہا عمران خان کنٹینیوز ٹو انگیج ان اے وائلڈ سینسٹر اینڈ میلیشیس کیمپین اگینسٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر. His trick of using the proxies to threaten the army chief of an assassination attempt has been badly exposed. After his methodically planned attack on the state symbols failed, he is clearly desperate and wants to coerce his way into power, little knowing that the time of his politics of intimidation, violence and hatred is over. Though such highly condemnable antics, he is only exposing himself through such highly condemnable antics. He is only exposing himself, the core of which is defined by putting his personal interest, power grab over everything else. The people of Pakistan and the political parties stand behind their army chief and the armed forces like a rock and will thwart any attempt and conspiracy at undermining their prestige, honor and integrity. تو ایک یہ انہوں نے آگے سے جواب دیا. اچھا دوسرا اب آ جائیں ذرا ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے اوپر. ایک تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بتا دوں، یہ کل امریکہ کے اندر نا ایک سیمینار ہوا ہے اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹرز کا سیمینار ہوا ہے. بالکل ڈاکٹرز کا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے. سٹوری بیسکلی کیا ہے
کہ امریکہ کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں نا ان کی ایک تنظیم ہے اپنا کے نام کے اوپر، مطلب اس کی جو ایبریویشن بنتی ہے وہ یہ ہے، لیکن وہ بیسیکلی سارے جتنے ڈاکٹرز ہیں نا امریکن پاکستانی ڈاکٹرز، یہ ان کی ایک تنظیم ہے۔ اس کے اندر کیا ہوا کہ جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ انہی کے اندر، اب بیرون ملک تو آپ کو پتہ ہے نا بہت سے پیار محبت اور عشق بہت زیادہ ہے عمران خان صاحب سے، تو ان میں سے کئی ڈاکٹرز نے کہا جی ہمیں اپنی اس پوری تنظیم کو جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے اور ان کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ متحرک کرنا چاہیے۔ اس میں سے جو زیادہ تر جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ کام جو ہے وہ ہم لوگ کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی ایک سیاسی لیڈر کے پیچھے اس طرح کھڑے ہو جائیں۔ تو ان میں سے چند ڈاکٹرز نے جو ہے وہ فرینڈز آف عمران خان کے نام سے ایک اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا، ٹھیک ہے، کہ جی 80 سے کریں گے، وہ ٹھیک ہے، دیٹس دی رائٹ، وہ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ یہ بیسکلی یہ جو اپنا ہے، اپنا کا بیسکلی جو مخفف ہے وہ ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ، یہ اس کا ہے وہ پورا مطلب۔ ڈیلس کے اندر انہوں نے اپنا سالانہ کنونشن کیا، اور یہ جو فرینڈز آف عمران خان ہیں انہوں نے بھی ڈیلس کا ہی جو ہے وہ مقام چوز کیا کہ ہم بھی اپنا سیمینار یہیں پہ کریں گے۔ اب اس سیمینار کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل کو بلایا گیا، ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کو جو ہے ان کو بھی بلایا گیا۔ تو شہباز گل صاحب وہاں پہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے گا غور سے، کہتے ہیں ایک ایک لفظ ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا میں آپ سے اردو میں بات کروں گا کیونکہ جنرل باجوہ کو عمران خان کے اردو بولنے پر بہت نفرت تھی۔ یہ ایک انہوں نے نئی انفارمیشن دی کہ جی جنرل باجوہ کو ان کے عمران خان بولنے کے اوپر اردو بولنے کے اوپر بہت نفرت تھی، جبکہ مجھے جہاں تک یاد آتا ہے میں نے مختلف تقریبات جو دیکھی ہیں جس میں جنرل باجوہ بھی بیٹھے ہوتے تھے اور عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوتے تھے، یا عمران خان صاحب جا کے تقریر کرتے تھے تو اردو میں ہی کرتے تھے۔ تو میں نے تو کبھی بھی، یا ایون جب میری بھی جنرل باجوہ سے کئی دفعہ بات ہوئی ہے، مجھے انہوں نے کبھی یہ پوائنٹ کہا ہی نہیں کہ جی ان کو عمران خان صاحب کی اردو میں بات کرنے میں کوئی پرابلم ہوتی تھی۔ خیر آگے انہوں نے کہا نہ صرف جنرل باجوہ، ان کی بیگم کو، اچھا آپ ذرا کہانی دیکھیں، یہ بڑی طریقے سے کھیلتے ہیں، کہانی دیکھیں کیا کھیلنے لگے ہیں۔ اب یہ آ رہے ہیں بیگم کی طرف، نہ صرف جنرل باجوہ کو، ان کی بیگم کو، وہ ہماری بہن ہے۔ اچھا یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ میری بہن ہے، وہ میرا سارا کچھ ہے، میں بڑی عزت کرنا، میں پر چھڑاں گا پھر بھی نہیں، میں اگلے دن ماں بہن تک جاواں گا۔ اصل کہانی یہ ہے، آگے سنیں کیا کہتے ہیں۔ نہ صرف جنرل باجوہ کو، ان کی بیگم کو، وہ ہماری بہن ہے، ہماری باجی ہیں، ہم پر ہر ایک کی عورتوں کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ احترام ہو رہا ہے، لیکن جو ہماری باجی ہیں، بہن ہیں، انہیں بھی عمران خان صاحب کے شلوار قمیض باہر یعنی بیرون ملک پہننے پر اور اردو بولنے سے بہت چڑ تھی۔ یہ اب آپ گھر کی خاتون تک پہنچ گئے ہیں، یہ ان کا پرانا طریقہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ صحافیوں کے ساتھ بھی جب گفتگو کرتے ہیں، عورتوں کے اوپر ٹارگٹ کرنا ہو، آپ میرے لیے بڑے قابل عزت ہیں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، آپ بڑے محترم ہیں ہمارے لیے، لیکن تیری ماں دی تیری بہن دی، یہ آگے شہباز گل صاحب کا سٹائل ہے، یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے اب وہاں پہ واہ 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 ہو رہی ہے، ساری ظاہری بات ہے، وہ سارا پی ٹی آئی کا کراؤڈ بیٹھا ہے نا، تو واہ 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 کیا بات ہے، کیا کسی نے یہ نہیں کہا یار عقل کر، کوئی شرم کر، اگلے کی گھر کے اندر اس کی ماں بہن کی بیوی کی طرف جو ٹارگٹ کر رہا ہے، کوئی طریقہ ہے؟ تیری اپنی ماں بہن کی طرف تو کبھی آج تک کسی نے کچھ کہا نہیں، تو اگلے کی طرف کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے؟ آگے سے پھر انہوں نے کہا جی ہماری سوسائٹی بہت عجیب ہے، اب یہ بڑے غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے، اب یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہماری سوسائٹی بہت عجیب ہے، ہر اچھا کام کرنے کو برا سمجھتی ہے، ہر برا کام کرنے کی اجازت ہے۔ آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے چومتے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے ہمارے کلچر میں، اس کی اجازت نہیں ہے ہمارے کلچر میں۔ آگے سے ہال میں کہہ کے ایک گھٹیا فضول گفتگو ہو رہی ہے نا، تو ظاہری بات ہے جب مائنڈ سیٹ ہی اس قسم کے بن گئے ہوئے ہیں کہ یار یہ کیا فضول، یہ کوئی ڈسکشن ہے کرنے والی؟ مطلب آپ ایک اگر پولیٹیکل ڈسکشن آپ نے کرنی ہے، اس میں یہ چومنا شومنا ہاتھ پکڑنا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہتے وہ ہال میں کہہ کے وجنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں بہت سیریس بات کہہ رہا ہوں، آپ کوئی بھی لو ایکسپریشن ہماری سوسائٹی میں نہیں دے سکتے، لیکن آپ اپنی بیگم کے ساتھ سرے عام جہاں دل کرے لڑائی ڈال سکتے ہیں، بدتمیزی کر سکتے ہیں، پھڈا کر سکتے ہیں، وہ قابل قبول ہے، لیکن آپ اپنی بیگم کو ٹچ نہیں کر سکتے، سب کے سامنے مصیبت ہو جائے گی۔ سو سوسائٹی جو ہے وہ کنفیوژن میں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ شہباز گل صاحب نے کس ریفرنس میں بات کی، کیونکہ میرا خیال میں، کیونکہ اب یہ جو پیچھے سے ڈسکشن چلتی آ رہی ہے وہ جنرل باجوہ اور ان کی وائف کے بارے میں چلتی آ رہی ہے،
اور میرا خیال میں آخری اگر تو یہ اس ریفرنس میں بات ہو رہی ہے, اگر ایک ڈسکلیمر بیچ میں ڈال دیتا ہوں, اگر تو اس ریفرنس سے بات ہو رہی ہے کہ جنرل باجوہ اپنی وائف کے ساتھ پچھلے دنوں جو ہے وہ یورپ میں جہاں پہ گئے ہوئے, جہاں پہ وہ ایک افغانستان سے تعلق رکھنے والے شخص نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, اور وہاں پہ جنرل باجوہ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو اگر تو یہ وہ آپ نے شہباز گل صاحب نے اگر بات کی ہے نا, تو بڑی ہی گری ہوئی بات کی ہے آپ نے, کہ وہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے, یا دونوں میاں بیوی جو ہے وہ سیڑھیوں پہ گئے تھے. کیونکہ یہ جو سامنے تصویر ہے, یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ عمران خان صاحب کی تصویر ہے, اور یہ ساتھ بشرا بی بی کی تصویر ہے, اور یہ اس وقت وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ تو عمران خان صاحب نے اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. وہاں پہ تو کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا. آپ کلچر کہہ رہے تھے نا, ہمارا کلچر ہے, ہمارے کلچر میں اس طرح نہیں ہوتا. انہوں نے تو وہاں پہ اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. میں نے تو کبھی اس بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. ان کی وائف ہے, اپنی وائف کا ہاتھ پکڑا ہوا انہوں نے, اس میں کیا ایشو ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ گل صاحب کو ان فیملی ویلیوز کا کبھی کوئی احساس ہو تو پھر آگے بات ہو نا. کبھی کسی عورت کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے, کس طرح رسپیکٹ کرتی ہے. نہ ان کے لیڈر کو عورت کی رسپیکٹ کرنی آئی, نہ ان کو خود کبھی عورت کی رسپیکٹ کرنی آئی. کیا آپ نے اس عورت کو جو ہے وہ ایویں بیچ میں گھسیٹ لیا, جنرل باجوہ کی بیگم کو, جن کا کوئی لینا دینا نہیں ساری چیز کے ساتھ. آپ جنرل باجوہ سے اختلاف کرتے ہیں, کریں, ان کے اوپر کرٹیسائز کریں, کھل کے کریں, اور باتیں بتائیں. آپ نے یہ تو میں بتا دیا نا, اردو بولنا ان کو پسند نہیں تھا, یہ بھی بتا دیں کہ آپ بھی ان کو پسند نہیں تھے, کیونکہ آپ نے وہ جو فون کال کے ذریعے جو حرکت کی تھی ایئر وائی کو بیپر دیتے ہوئے, وہ بھی پسند نہیں تھی. وہ تو کئی پاکستانیوں کو پسند نہیں تھی, اور اسی لیے شاید آج آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں. تو یہ اس قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا, یہ پروموٹ ہو رہا ہے وہاں پہ. اور وہاں پہ ماشاءاللہ ڈاکٹرز جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, بیٹھ کے تالیاں مار رہے ہیں. ہاں کمال کرتا جی, کمال کرتا. بڑی زبردست گل کی تھی شہباز کے, بہت اعلیٰ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.